بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے چرچے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی چند ماہ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم وفات پا گئے تھے، اور ابھی چھوٹی سی عمر تھی کہ آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر آپ کی پرورش دادا جان نے کی، حضرت عبد المطلب نے، پھر وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور پھر آپ ابو طالب کے تحت آ گئے، ان کی پرورش میں آ گئے۔ ایک دن ابو طالب نے ارادہ کیا کہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام سفر کے لیے جاؤں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، میں اکیلا ہوں، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جائیں گے، اور میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ تو ابو طالب نے قسم کھا لی کہ میں حضور کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ جب حضور کے باقی رشتہ داروں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، آپ کیا کر رہے ہو؟ ابھی حضور کی، ابھی محمد بن عبداللہ کی عمر 12 سال ہے، یہ ملک شام کا سفر بہت لمبا ہے، اور یہ سفر کے متحمل نہیں ہے، ان کو تکلیف ہوگی، آپ ایسا نہ کریں۔ لوگوں نے بہت روکا، روکتے روکتے حضرت عبد المطلب کا ارادہ بن گیا کہ میں حضور کو چھوڑ جاؤں۔ پھر کچھ دن گزرے، ابھی کیونکہ قافلہ نہیں گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک کونے میں بیٹھے ہوئے پریشان اور غمگین تھے۔ تو ابو طالب نے دیکھا تو پوچھا کہ اے محمد، کیوں پریشان ہو؟ اے میرے بیٹے، کیوں پریشان ہو؟ کیا میری جدائی کی وجہ سے پریشان ہو؟ تو حضور نے کہا جی، میں اکیلا یہاں کس کے سپرد رہوں گا، کس کے پاس رہوں گا؟ پھر ابو طالب نے حضور کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ جب شام کے سفر پر نکل پڑے تو راستے میں ایک آبادی آتی تھی، بصری اس کو کہتے تھے، تو وہاں سے شام کے قافلے گزر کر جاتے تھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا۔ وہ بحیرہ کسی قافلے پہ نظر نہیں رکھتا تھا، اپنی عبادت اور پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا تھا، جو قافلہ آتا تھا گزر جاتا تھا۔ لیکن جب حضور کا قافلہ آیا تو اس کو نظریں پھیرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی توجہ کسی اور طرف کر لے۔ اس کے علم نے، اس کی کتابوں نے کہا کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو آج وہ تمہارے پاس آیا ہے۔ کہ کیسی بات ہے کہ پیاسے کے پاس کنواں خود آ گیا، وہ تو رحمت کا سمندر خود آ گیا۔ اس نے قافلہ دیکھا اور لوگوں کو کہا کہ اس قافلے کو روکو، کہ اس قافلے کی ہوائیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کے اوپر تو بادل سایہ کر رہا ہے، کیا معاملہ ہے کہ یہ قافلہ جیسے جیسے جا رہا ہے بادل اس کے پیچھے پیچھے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اس نے اس قافلے والوں کی دعوت کی۔ جب قافلے والوں کی دعوت کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ حضور وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، سب کے سب دعوت کھانے کمرے میں چلے گئے۔ تو وہ بحیرہ راہب سب کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایسی کون سی شخصیت ہے جس کے ساتھ رحمت کے فرشتے بھی ہوں، بادل سایہ بھی کر رہا ہو، ہوائیں بھی اس کے ساتھ چل رہی ہوں۔ وہ دیکھتا رہا، اس کو کچھ نظر نہ آیا۔ آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب نے آپس میں بات کی، کہا یہ بات تو اچھی نہیں ہے نا کہ ہم نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو باہر چھوڑ دیا اور آپ خود دعوت کھا رہے ہیں۔ اس نے نام سنا اور وہ چونک گیا، کہا کیا کہا؟ آپ نے پھر کہا کہ ہمارا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ دعوت میں نہیں آیا۔ تو اس نے کہا اسی کو تو بلاؤ، اس نے کہا اس کو لازمی بلاؤ۔ اس راہب نے یہ سوچا ہوگا کہ جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، جس کے لیے دعوت میں نے کی، جس کی زیارت کے لیے میں ترس رہا ہوں، اس کو تو تم نے باہر بٹھا دیا۔ جب حضور اس راہب کے پاس گرجے میں تشریف لائے، اس راہب نے آتے ہی حضور کو قسم دی، کہا کہ تجھے لات اور عزا کی قسم ہے، میں تجھ سے جو پوچھوں تجھ نے سچ بتانا ہے۔ آپ نے فرمایا لات اور عزا کی، ان بتوں کی قسم نہ دلا مجھے، ان کو دیکھ کر تو مجھے غصہ آتا ہے، یہ چیزیں تو مجھے غصہ دلاتی ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لات اور عزا کو ماننے والے نہیں، یہ واقعی ہی آخری نبی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تو نے میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ نبی جھوٹ نہیں بولتے، کہ جو آخری نبی ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی تو کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو نبیوں کے سردار تھے، یہ تمام دنیا کے سردار تھے۔
اس راہب نے اپنی کچھ خواب کی باتیں پوچھی اور سوالات پوچھے، نبی علیہ السلام نے اس کو شافی کافی جواب دیے، وہ بڑا ہی مطمئن ہوا۔ ابو طالب سے پوچھتا ہے یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس راہب نے کہا نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نشانیاں ہم نے پڑھی اور جو اس لڑکے کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا جی ہاں، یہ میرا بھتیجا لگتا ہے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے جو اس دنیا سے چلے گیا، اور اس کی والدہ بھی یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس راہب نے نبی علیہ السلام کو عرض کی کہ اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹائیے، وہاں مہر نبوت ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام حیا و شرم والے تھے، اپنے جسم سے کپڑے نہیں ہٹاتے تھے۔ اس نے بہت اصرار کیا لیکن حضور نہ مانے۔ پھر اس نے ابو طالب کو کہا کہ اس کو کہو کہ مجھے اپنی پیٹھ دکھائے کہ میں نے سب نشانیاں دیکھ لی ہیں، اب ایک نشانی باقی رہ گئی ہیں۔ پھر ابو طالب کے کہنے پر حضور نے اپنا قمیض اتارا اور دیکھا اس راہب نے کہ مہر نبوت ہے۔ اس نے کہا کہ اے ابو طالب، اس بچے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ بچہ آخری نبی ہیں، اور اس کی پوری حفاظت کرنا، دل و جان سے اس کی حفاظت کرنا، اس کو کچھ ہونے نہ دینا، اور اس کو قافلے کے ساتھ نہ جاؤ، واپس مکے چلے جاؤ۔ اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ حضور یہاں ہیں تو وہ آپ کو شہید کر سکتے ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، پھر آپ کی بہت حفاظت کی۔ نبی علیہ السلام مکے واپس آ گئے اپنے چچا کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک پہلی کتابوں میں جب سے دنیا بنی ہے، حضور کی ولادت تک حضور کا چرچا رہا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو پھر تو لہریں بحریں ہو گئیں۔ ربیع الاول کہتے ہیں بہار اول کو، بہار آ گئی دنیا میں۔ جب حضور دنیا میں آئے تو حضور کا ذکر ہوتا تھا، اب بھی ہو رہا ہے، حضور کے وقت بھی ہو رہا تھا، قیامت تک ہوگا، قیامت کے بعد جنت میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ فرمائے۔